بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، فہم و دانش اور ان کی رائے کی درستگی کا علم ہوا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ ان کو اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل کر سکے۔ جب قاصد بادشاہ کا پیغام لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے چاہا کہ جیل جانے سے پہلے سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ یوسف کو صرف ظلم اور زیادتی کی بنا پر جیل میں رکھا گیا تھا، جبکہ وہ ان لوگوں کے بہتانوں اور ترازوں سے پاک تھے۔ اس لیے آپ نے قاصد سے فرمایا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا اللہ یقیناً ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ اب جب بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے ان عورتوں سے پوچھ گچھ کی اور ان عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ اللہ کی پناہ، ہمیں اس میں تو کوئی برائی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 سے 57 میں ارشاد ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے صاحب مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو ہوئی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور کام جانتا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے وہاں رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ مذکورہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور کردار کی بلندی واضح ہو گئی اور اس جھوٹ کا پول کھل گیا جو لوگوں نے اور ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لے آؤ، میں اب اسے مشیر خاص بناؤں گا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے گفتگو کی، بادشاہ نے براہ راست ان کے فضل و کمال اور علمیت کا مشاہدہ کیا تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج سے تم میرے معتمد خاص اور عزت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے وزارت خوراک کی ذمہ داری طلب کی، کیونکہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد خوراک کے معاملے میں خلل واقع ہونے کا امکان تھا۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اسی کے مطابق یوسف علیہ السلام کی منشا تھی کہ معاشی تنگی اور مشکلات میں لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اللہ کی مخلوق پر نرمی اور شفقت کی جائے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں اہل کتاب کے حوالے سے بات کریں تو ان کے ہاں یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کی اور مصر کے تمام زمین پر انہیں اختیار دے دیا۔ انہیں اپنی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار ان کے گلے میں ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے آگے دوسری سواری پر سوار کر دیا اور سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اب سے یہ بادشاہ ہیں۔ اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب اس مملکت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، میں تو صرف کرسی پر آپ سے بڑا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ایک بڑی خاندانی عورت سے کر دی۔ امام سالبی بھی اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ بادشاہ نے قطفیر کو اس کی ذمہ داری سے فارغ کر کے ذمہ داری یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ زلیخا کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اس کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ملک میں عدل اور انصاف قائم کیا، اس لیے پورا ملک آپ پر اعتماد کرتا تھا۔ مرد اور عورتیں سب آپ سے محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے 70 زبانوں میں آپ سے بات کی تو آپ نے بادشاہ کو انہی زبانوں میں جواب دیا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے 62 میں ذکر ہے، اور یوسف کے بھائی آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو کہا کہ پھر آنا،
تو جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے لیتے آنا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں نے ناپ پوری دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہیں لائے تو نہ تمہیں میرے پاس سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس دوبارہ آ سکو گے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بارے میں اپنے باپ سے ذکر کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ، غلے کی قیمت ان کی بوریوں میں بھر کر رکھ دو۔ عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر میں آنے کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جب قحط سالی شروع ہوئی اور ہر جگہ عام ہو گئی تو ان دنوں مصری علاقوں پر دین و دنیا کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام چھائے ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، کیونکہ آپ کے بھائیوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو اتنی عظمت اور رفعت مل سکتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، یعنی عام دستور کے مطابق غلہ تیار کیا، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ کا بوجھ ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ جب یہ غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا تو ایک اور بھائی ہے جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، اب آؤ تو اس کو ساتھ لے کر آنا۔ یہ بنیامین کا ذکر ہے جو یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ ان کا ذکر ہم یوسف علیہ السلام کے شروعاتی واقعات میں کر چکے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ہوا اصل میں کچھ یوں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے گھریلو حالات دریافت کیے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، تو ان کے بھائیوں نے جواباً کہا کہ ہم تو 12 بھائی ہیں اور ہم میں سے ایک بھائی گم ہو گیا ہے اور اس کا ایک حقیقی بھائی ابھی ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب آئندہ آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کر آنا، تم دیکھتے ہو نا کہ میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہوں اور تمہاری میزبانی بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اس طرح سے کہنے میں یوسف علیہ السلام نے ان کو رغبت دلائی اور پھر ان کو اس بات سے ڈرایا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لا سکے تو پھر اگلے سال ان کو غلہ نہیں ملے گا، اور پھر میرے قریب نہ آنا اور نہ ہی میں پھر تم کو اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ اس صورتحال میں یوسف علیہ السلام نے پوری طرح سے کوشش کی کہ وہ بھائی کو ساتھ ہی لے کر آئیں، اس لیے انہوں نے دونوں طریقے اختیار کیے اور پھر ان کو غلہ ساتھ لے جانے کا لالچ بھی دیا۔ ساری بات سن کر ان کے بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس بارے میں اپنے باپ سے بات کریں گے اور اپنے بھائی کی آپ سے ملاقات ضرور کروائیں گے، کیونکہ یہ کام صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے راضی کرنے کے لیے اپنے خادموں سے کہا کہ غلے کی جو یہ قیمت اپنے ساتھ لائے ہیں وہ خفیہ طور پر ان کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں کو پہنچیں تو وہ اس رقم کو پہچان لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلے کی رقم دینے کے بہانے واپس آئیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ وہ دوبارہ واپس آنے کے لیے شاید ان کے پاس خرچہ نہ ہو، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق یوسف علیہ السلام نے غلے کی رقم اپنے بھائیوں سے لینا پسند نہیں کی تھی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔